میں نے یہی تو کہا تھا پیسے لے کے آیا، اس نے فون مکر گیا کہ سودا ہوا ہی نہیں ہے۔ اچھا کہ سودا نہیں ہوا ہے، آپ فرماتے ہیں سودا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے اگر سودا ہوا ہے تو پھر یہ کوئی گواہ پیش کیجیے، کوئی گواہ کہے کہ سودا ہوا ہے، تو بات تو آپ کے درمیان تھی، گواہ موجود نہیں تھا۔ اور سنیے، ایسے میں ایک صحابی انصاری جناب خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوئے اور پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، جھگڑا کیا ہے؟ پتہ چلا کہ جھگڑا اس بات پہ ہے، اور ان کے دل پہ گویا ایک نشچہ تو چل گیا کہ ایک طرف ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ بات فرما رہے ہیں، اور ایک طرف کوئی اجنبی ہے، تاجر ہے، جو انکار کر رہا ہے اور بڑھ بڑھ کے کہہ رہا ہے کوئی گواہ لاؤ، اگر گواہ ہے تو سودا لے لو، اور گواہ ہے نہیں ہے۔ وہ لبک کے آگے آئے اور آگے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سودا ہوا ہے۔ جب کہا میں گواہی دیتا ہوں سودا ہوا ہے، تو پنچایت میں تاجر جھوٹا ہو گیا اور اس کو سودا دینا پڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، معاملہ ختم ہو گیا۔ بعد میں جناب رسول اللہ نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے غلام میرے صحابی، جب سودا ہو رہا تھا تم موجود نہیں تھے، ذرا یہ تو بتاؤ تم نے کس طرح گواہی دے دی؟ تم نے سنا تھا، تم نے دیکھا تھا، تم نے گواہی کیسے دے دی؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میں نے سنا نہ میں نے دیکھا، مگر میں نے گواہی اس لیے دے دی کہ جب آپ فرما رہے تھے کہ سودا ہوا ہے تو خزیمہ کی مجال کیا تھی؟ وہ یہ نہ کہتا کہ سودا نہیں ہوا ہے۔ میں تو آپ کے کہنے پہ، آپ کے فرمانے پہ، جب آپ کے فرمانے پہ جنت کو مان لیا، دوزخ کو مان لیا اور پوری کائنات کے خالق کو بے دیکھے مان لیا، تو میں تو آپ کی زبان کی تصدیق کرتے ہوئے گواہی دے رہا تھا۔ جب آپ نے کہا ہے سودا ہوا ہے تو کوئی شک نہیں ہے کہ سودا ہوا ہے۔ آپ خوش ہو گئے، آپ نے کہا اچھا خزیمہ، آج کے بعد تیری اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہوا کرے گی، تو اکیلا بولے گا مگر رب کے تجھ اکیلے کو دو بندوں کے برابر گرفت نہ کرے گا۔ تو یہ خزیمہ کام آئے جب سورہ توبہ کی یہ آیت لکھی جانے لگی تو رب نے سالوں پہلے فیصلہ فرما لیا تھا، اے حبیب ذرا اپنے ایک غلام کو اشارہ فرما کے اپنے اذن خاص سے، اپنے خزانوں سے، اپنے اختیارات سے تو جس کو چاہے تو حلال کرے، جس کو چاہے تو حرام کرے، جس کو چاہے تو ایک رہنے دے، جس کو چاہے تو ایک کو دو کر دے، یہ تیرے اختیار میں ہے، تو تجھے اختیار دیا ہے تو اپنے اختیار کو استعمال میں لا تاکہ یہ تیرا صحابی دو کے برابر ہو جائے۔ اور جب کل قرآن پاک لکھا جائے گا اور گواہ نہیں دو ملیں گے، تیرا یہ صحابی اس وقت کام آئے گا۔ اور تب یہ سورہ جو کی توبہ کی جو آیت ہے یہ ہم تک پہنچی، یہ صحابی آئے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آیت سورہ توبہ کی آیت ہے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم۔ اب اس کا سادہ سا مفہوم سمجھیے، میلاد کی محفل میں اس کے سوا کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، سرکار کی مدح و ثنا ہوتی ہے، قرآن پاک کی آیات کی تفہیم کی کوشش ہوتی ہے، اور عمل کے لیے کوئی محفل لگائی جاتی ہے، سرکار کی سنت کی اطاعت کے لیے کوئی عہد پیمان کیا جاتا ہے، بس یہی میلاد ہے۔ اور اس کے سوا تو کوئی میلاد کا کوئی تذکرہ، اس کے سوا کوئی اور شرکیہ بات، کوئی بدعت کی بات تو اس میں ہے نہیں ہے۔ اور رہی یہ بات کہ میلاد کا تذکرہ کرنا، سرکار کی پیدائش کا ذکر کرنا، تو اگر اللہ کریم قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کرے، اگر اللہ کریم ابراہیم علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کرے، اگر اللہ کریم حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں بیٹے کی پیدائش کا ذکر کرے، اگر اللہ کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میلاد کا پورا چیپٹر نازل فرما دے اور آیتوں کی آیتیں پوری تفصیل سے بیان کر دے، اور اللہ کریم اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تو یوں کرے کہ جب وہ ہونے والے ہوں اور ان کی والدہ درد میں مبتلا ہو تو اللہ کریم اس درد کے لمحوں کو بھی قرآن پاک میں محفوظ کر دے اور وہ سارا واقعہ بیان کرے، اور پھر کہے جب وہ بغیر باپ کے بیٹا لے کے آ جائے تو پریشان ہو تو رب کہے اے میری پاکیزہ صفت اور پاکیزہ خصال، میری چنیدہ، میری بندی گھبرانا، تو اشارہ کر دے اس میرے بندے کی طرف، تو یہ ماں کی گود میں، یہ پگوڑے میں بچے بولا نہیں کرتے، مگر میرا بندہ عیسیٰ یہ تیری گود میں بولے گا۔ اور جب اشارہ کیا قرآن نے، وہ سارا منظر محفوظ کیا، آپ کے میلاد کی جزیات، میلاد عیسیٰ کی جزیات تک بیان کی۔ اور جب وہ کہہ رہے تھے اور کافر اس دور کے اپنے ہونٹوں میں انگلیاں رکھے سن رہے تھے کہ بچہ ایک دن کا 2 دن کا بول رہا ہے، اور وہ بچہ کہہ رہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔
تو اگر سارے نبیوں کا میلاد قرآن بیان کر دے تو میں اور آپ مل کے اگر سارے نبیوں کے امام کا میلاد بیان کرے تو کون سی شرک کی بات ہوگی؟ یہ کون سی یہ بدعت کی بات ہوگی؟ یہ تو اللہ کی سنت کو پورا کرنے والی بات ہوگی نا۔ اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھیں اور نہ صرف روزہ رکھیں بلکہ آپ اپنا میلاد اپنے صحابہ کے سامنے یوں بیان کریں۔ آپ فرمائیں کہ میرے صحابہ، میں اپنے جد کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں، میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی وہ خوشخبری ہوں جو انہوں نے اپنی بعد میں آنے والوں کو دی تھی۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اس نے کہا تھا کہ اے لوگوں، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد نبیوں میں جاتا ہوں اور میرے بعد نبیوں کا امام آتا ہے۔ اور وہ ایسا بائبل یہ کہتی ہے کہ عیسیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا علیہ السلام نے کہ میں تو وہ ہوں، میری کیا مجال ہے کہ میں ان کی تعریف کروں، میں تو شہزادہ عالم کے جوتا نالائن مبارک کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں سمجھتا اپنے آپ کو۔ تو یہ سارے انبیاء کا میلاد قرآن بیان کرتا ہے، اور سرکار اپنا میلاد مسجد میں بیٹھ کے بیان کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، اور میں اپنی والدہ حضرت آمنہ کا وہ نظارہ ہوں جو انہوں نے میرے میلاد کے وقت مکہ میں بیٹھ کے دیکھا تھا اور شام کے محلات ان کو نظر آ رہے تھے، میں وہ نظارہ ہوں تو میری والدہ نے میرے میلاد پہ وہاں پہ دیکھا تھا۔ تو مجھے بتائیے اس میں کون سی بات جو ہے وہ قرآن کے خلاف چلی جاتی ہے؟ یہ تو قرآن کے بھی مطابق ہے اور حدیث کے بھی مطابق ہے، اور یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے یہ بھی سرکار کے آنے کا ذکر کر رہی ہے۔ اور میلاد بھی ہم یہی کہتے ہیں آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آج میلاد نبی ہے کیا سبحانہ نور ہے۔ اور میلاد منا کر کے تو دراصل ہم تو شرک کے عقیدے کا گویا انکار کرتے ہیں۔ وہ خدا ہے جو لم یلد ولم یولد ہے، وہ خدا ہے جس کا میلاد نہیں ہے، اور وہ مصطفیٰ ہے جس کا میلاد ہوا ہے۔ شرک وہ بات ہے جو خدا کے لیے بھی مانی جائے اور خدا کے بندے کے لیے مانی جائے۔ جو خدا الگ ہے، مصطفیٰ الگ ہے، خدا کی شان اپنی ہے، مصطفیٰ کی شان اپنی ہے، مگر اس نے اپنے مصطفیٰ کو اپنے ساتھ ملا رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے اطاعت کرو میری، اطاعت کرو میرے رسول کی۔ وہ کہتا ہے تم ہاتھ اپنے اس کے ہاتھوں میں دو گے مگر تمہیں اس کا ہاتھ نظر آئے گا، مگر میں کہوں گا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ حبیب تیرا ہاتھ نہیں ہے، میرا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ جب میرا بندہ یہ کنگریاں بھیجے گا تو میں کہوں گا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، حبیب یہ جو تو نے کنگر پھینکے ہیں یہ تو نے نہیں پھینکے ہیں، یہ میں نے پھینکے ہیں۔ تو یہ شان ہے اس آیت مبارکہ میں رب نے کہا لقد جاءکم، یہ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ آئے ہیں۔ میلاد کا ذکر کیا ہے کہ وہ آئے ہیں۔ پہلے نبی کہتے رہے کہ وہ آئیں گے، وہ آئیں گے، وہ آئیں گے، وہ آئیں گے۔ سارے نبی ان کا اعلان کرتے ہوئے آئے، سارے نبی ان کے راستے سجاتے ہوئے آئے، سارے نبی ان کی خوشخبریاں دیتے ہوئے آئے، اور سارے نبی اپنی قوموں کو مطلع کرتے ہوئے آئے۔ اور ہم جب آ گئے تو ہم اللہ کا